نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اتنا کثیر تعداد میں مجمع ہے اور تساں بہت سارے بیٹھے ہوئے، لیکن تھوڑی پاک زبان وچوں پاک نبی دا نام نہیں آیا، درود پاک دا آواز نہیں آیا۔ اتنا جمع غفیر ہووے مسلماناں دا اور ہووے بھی سنیاں دا تے میرے لجپال نبی دی محبت دا اظہار بھی نہ تھی وے تو پھر افسوسناک گال ہے۔ ذرا جھوم کے محبت نال، ذوق نال، شوق نال اپنے نبی دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا گجرا تے پھل نچھاور کرو تے میں بھی اپنی حاضری لاونا چاہنا چند منٹ دے اندر۔ اگر تسا درود پیش نہ کیتا تے میں بھی اگے نہ چلساں، اس واسطے تسا بڑی محبت دے نال تے بڑی شوق دے نال سونے لجپال نبی دی بارگاہ دے اندر درود پڑھو تے میں اپنی حاضری پیش کراں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ چھوڑا نہ کبھی ہم نے تیرے پیار کا دامن، چھوڑا نہ کبھی ہم نے تیرے پیار کا دامن، کہتی رہی دنیا ہمیں پتھر کا پجاری، سائے کی طرح ساتھ رہا تیرا تصور، سائے کی طرح ساتھ رہا تیرا تصور، تنہائی بھی کبھی ہم نے تنہا نہ گزاری۔ میرے معزز مکرم محترم محتشم احباب اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مقدس بابرکت بعظمت محفل پاک بسلسلہ سلطان الفقر حضرت سخی سلطان فتح محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد میں آپ کی آج شادی کا دن ہے، تو آپ کی خوشی میں میرے پیر و مرشد پروردہ غوث ولایت، آفتاب قادریت، مہتاب شریعت، پیر طریقت، رہبر شریعت، واقف رموز اسرار و حقیقت، سلطان ابن سلطان، ولی ابن ولی، حضرت والا صاحبزادہ والا شان، حضرت صاحبزادہ الفقیر سخی سلطان نور احمد القادری سروری، زید مجدہ وزید شرفہ وزید عمرہ، اور آپ کے صاحبزادہ جن کی آج دستار فضیلت ہے، بڑی خوشی نصیب ہوئی اس علاقے کو بھی اور ہمیں بھی کہ اس سرزمین جمعہ شریف پر ایک میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریعت کا چاند، عالم بعمل، صاحبزادہ سلطان محمد دین عماد القادری اور ان کے استاذی مکرم، مقرر شرعی بیان، خطیب نکتہ داں، عالم بعمل، شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسلم رضوی صاحب دامت برکاتکم العالیہ آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور بالخصوص صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ سلطان سیف الدین اکمل القادری صاحب بھی تشریف فرما ہے، دیگر علماء کرام، نعت خوان اعظام اور صاحبزادگان تشریف فرما ہے، اور آپ حضرات بھی تشریف فرما ہے۔ بس دلی دعا یہی ہے کہ شالا یہی آستانہ سدا سلامت رہے۔ بلند آواز نال آکھو آمین۔ آمین تے تھوڑے کولو کسے پیسے نہیں لینے، مفت دا عمل ہے، جدا مانا ہے بندے اللہ ساری اے دعا قبول کر
جے چاہتے ہو کہ آستانہ عالیہ جمعہ شریف شاد و آباد راوے صبح قیامت تک، حضور سلطان الفقر سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ دے فیض نال سانو مستفیض فرماندہ راوے تا آکھو چا آمین آمین نہیں وے آدھے تو وقت میں بھائی دعا کہنا تے وقت تسا ناراض بھی تھی ویسو، لیکن چنگی گل ہے اچھی آواز نال آکھو اے آستانہ شالا سلامت راوے۔ دو حدیثاں تھوڑے سامنے سماعت کرنا چاہنا ٹائم نہیں ہے، حاضری لواونا چاہنا اپنے مشائخ دے سامنے، اپنے مرشد دے سامنے، اتنا بڑا میں خطیب بنا کہ آپ دے سامنے گفتگو کراں، اے آپ دی محبت شفقت اور الفت ہے آپ دی اور آپ دے صاحبزادہ دی کہ میں آپ دے سامنے آپ نو سبق سناونا چاہنا وا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاة علی یوم الجمعۃ فإنه مشہود تشہدہ الملائکۃ وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها قال قلت وبعد الموت قال وبعد الموت إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حج يرزق۔ اے میں کلام پتہ ہے کدہ پڑھی ہے؟ آمنہ دلال دا جے ایک کلام آمنہ دلال دے ہونٹا نو چم کے باہر آیا ہے، ذرا محبت نہ آکھو سبحان اللہ، دب کے آکھو سبحان اللہ۔ جے سبحان اللہ نہیں نکتی تھوڑے کو تو میں کھڑا ہاں۔ ساڑھے بڑے دورو دورو مہمان آ بھی رہے نے اور پہنچ بھی گئے نے اور پہنچتے بھی پائے نے، تے اے نہ آکھن بھی ڈیرہ اسماعیل خان دی دھرتی تے آستانہ عالیہ جمعہ شریف دے لوگ ڈھلے نے، اور ڈھلے نہیں اے جوان نے، کوئی زبان خاموش نہ ورے، سارے آنکھو سبحان اللہ۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو دردہ، ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث موجود 1637 حدیث نمبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ دے دن میرے تے کثرت نال زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھا کرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ دے دن اگر تھوڑے تے زیادہ تو زیادہ درود پاک اسا پڑھوں تا کیوں پڑھوں؟ نبی سونے سرکار لجپال نے فرمایا ہے اس واسطے پڑھو کہ جمعے والے دن ملائکہ حاضری پیش کرتے نے۔ وَإِنَّ أَحَدًا لَّن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا۔ نبی سونے لجپال نے فرمایا ہے جیرے ویلے کوئی بندہ یا جے ویلے کوئی بندہ میرے تے درود پڑھدا ہے او دا درود میں محمد خود سندا واں، میرے تے پہنچ ویندے۔ بات صحابہ نے پوچھ گدائی، او صحابہ ہن نا، انہاں پوچھے سونیا اتھائی مدینے وچ بہ کے سن سو یا قبر وچ بھی سن سو؟ دلی سبحان اللہ نہیں تو میں کھڑا ہاں۔ اچھا ہولی ہولی آکھو سبحان اللہ۔ سونے نبی دے سونے صحابہ نے پوچھے سونیا اے تسا مدینے وچ بہ کے سن سو، زمین تے بہ کے سن سو، یا تسا اپنا مزار دے اندر ون کے بھی سن سو؟ قال وبعد الموت، سرکار نے فرمایا موت کے بعد بھی سن سا۔ اور کیوں سن سا؟ ذرا توجہ کرو میری بارے، دیکھو اے جملہ گھن کے ونجو زندہ نبی دے زندہ غلاموں، میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات توراء الورا ہے، خدا دی عزت و جلال دی قسم ہے، پیرے پیرا میرے میرا شاہ گیلا ماہ گیلا محبوب سبحانی قطب ربانی شراجل مکانی عارف حقانی قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں الانبیاء والاولیاء والاولیاء یصلون فی قبورہم کما یصلون فی بیوتہم۔ اے جملہ دیندہ پیاں تے ذرا سبحان اللہ آکھنی ہے۔ اے 11ویں والے پیر فرماندے نے، آپ فرماندے نے لوگوں انبیاء یعنی کہ نبی سارے دے سارے اور ولی سارے دے سارے اپنی قبراں وچ ایویں نماز پڑھدے نے جویں اپنے گھراں وچ نماز پڑھدے نے۔ تے سرکار نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ سرکار نے فرمایا اساں کیوں قبر دے اندر تھوڑا درود سن سا؟ این واسطے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین دے اوتے حرام کر دیتا ہے، زمین کو حکم دیتا ہے کہ زمین